الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ بلد مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 20 آیات ہیں، اور یہ صورت ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 90 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 35 ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، اور یہاں جس شہر کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں لا اقسم بہذا البلد کی الفاظ ہیں، اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے سورہ بلد لیا گیا ہے۔ یہ صورت زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت کا موضوع انسان کی سعادت اور نیک بختی اور اس کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی محنت، مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی اس انسان کو فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر موت، قبر کی تاریکی، منکر نکیر کے سوالات، اور قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک یہ انسان مشقت ہی مشقت کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہے۔ اس انسان کو آرام اور سکون اور راحت تو صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر حاصل ہوگا۔ جب تک یہ انسان اللہ رب العزت کی احکامات کے مطابق نہیں چلتا، نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتا، تو اس کے لیے سکون اور آرام نہیں۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، ناز تھا، اور ڈھینگے مارتے تھے، شیخیاں مارتے تھے، اور فخر اور ریا کی نیت سے وہ اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ دیکھو کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، اور تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے، تمہیں زبان نہیں دی، اور ہدایت جیسی نعمت تمہیں عطا نہیں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قیامت کے دن کی سختیاں، شدائد، مصائب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ اور پھر سورت کے اختتام کے اوپر انسانوں کو فلقتحم العقبہ، اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اونچی گھاٹی سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو کہ اونچی گھاٹی کس کا نام ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا کہ یہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان گردنیں چھڑائے، غلاموں کو آزاد کرائے۔ اگر کوئی قید و بند کے اندر مبتلا ہے تو قید و بند کی صورتوں سے اسے نجات دلائے، اور فرمایا کہ یہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اونچی گھاٹی کے اوپر چڑھائیں گی۔
اور اسی طریقے سے یتیموں کو کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، انہیں کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ چند اور صفات کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ضروری ہیں، یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین اور وصیت کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔